اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی میرے ویڈیوز جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ پسند آئی ہوں گی، کیونکہ وہ ہے ہی پسند آنے والی چیز۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور وظائف ہیں۔ تو ناظرین کرام، جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے، اور اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، گروپس میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اس کو شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ سے آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ تو اس سے قبل قرآن مجید کا ترجمہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک آپ تک پہنچ چکا ہے، اب ہم آیت نمبر 31 سے لے کر آگے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کا اردو ترجمہ آیت نمبر 31 سورہ فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرمایا ہے۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کے اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خاص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سے خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور اسے اپنی اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہی فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار ہوگا، اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا، اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور تمہیں اللہ آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم،
تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا و آخرت دونوں میں قدرت و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں میں گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے آج تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ نبی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا۔ ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اندھوں جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہیں ان کو اور سفید داغ والوں کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس سے محض ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازشیں شروع کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 30 تک قرآن مجید فرقان حمید کا اردو ترجمہ۔ اس کے آگے
انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ شام کے اذان کا وقت ہو گیا ہے، شاید آپ کو اذان کی بھی آواز آ رہی ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔